میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ پیغام الہی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ وعدہ پورا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے میرے طریقے کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ دین حق وہ پیغام الہی ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا میں آیا ہے، اور اس دین کی تعلیمات پر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ اس پیغام الہی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ وعدہ پورا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ الحمدللہ اس امت کے پاس آج بھی یہ ساری چیزیں بالکل صحیح اور صالح محفوظ ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود امت میں مختلف انداز میں اختلافات کیوں ہوئے، اور اب ہم کیسے معلوم کریں کہ حق پر ہے کون؟ اس بات کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ امت میں دو قسم کے اختلافات ہوئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کے اختلافات سے مطلع بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں امت کو ہدایات بھی عطا فرمائی۔ پہلی قسم کا اختلاف وہ ہے جو اجتہادی مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین کے درمیان رونما ہوا، اور جو آج حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اختلاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اختلاف خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی کبھی کبھی رونما ہو جاتے تھے۔ جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آج تم صحابہ بنی قریظہ کی میں جا کر نماز عصر پڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور نماز عصر کا وقت ضائع ہونے لگا۔ مشورہ ہوا تو دو فریق بن گئے، دونوں منشائے نبی کی تکمیل میں کوشاں تھے۔ اپنی اپنی رائے پر عمل کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ہی تصدیق فرمائی۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ یہ اختلاف نہ صرف ایک فطری اور ناگزیر چیز ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت فرمایا ہے، اور جس شخص کو حق تعالیٰ نے ذرا بھی نور بصیرت عطا کیا، اس کو اس اختلاف کا رحمت ہونا کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے۔ یہ اختلاف بالکل صحیح ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس امام مجتہد سے اعتقاد ہو اس کے اجتہاد پر عمل کیا جائے، اور باقی بزرگوں کے بارے میں عدل، ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ تمام حضرات اعلیٰ درجے کے ماہر دین بھی تھے اور صاحب بطن عارف باللہ بھی۔ بعد کے لوگوں میں سے کوئی شخص نہ ان کے پائے کا عالم ہوا اور نہ نور معرفت میں کوئی ان کی ہمسری کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء سب ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کا اختلاف نظریاتی اختلاف کہلاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اس اختلاف میں حق و باطل کو جانچنے کا معیار بھی مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت 73 یعنی کہ 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ سب کے سب سوائے ایک کے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، جو لوگ اس راستے پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے میرے طریقے کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور دیکھو جو باتیں نئی نئی ایجاد کی جائیں گی ان سے اعتراض کرنا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو دین کے نام پر نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کھینچ کر فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر فرمایا، یہ وہ راستے ہیں
جن پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو ورغلا رہا ہے کہ ادھر آؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چلے۔ یہ راستہ قیامت تک رہے گا، لیکن اس خدائی راستے کے بالمقابل کچھ شیطانی راستے بھی نکلیں گے، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا لوگوں کو اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دے گا۔ اپنی اس دعوت میں لوگوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کے مطابق دلائل بھی دے گا اور خدائی راستے کو فرسودہ اور رجت پسندانہ بھی بتائے گا، مگر امت کو آگاہ رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ وہی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ چلے، اور جس کی پیروی ہمیشہ سلف صالحین اور اولیاء امت کرتے آئے۔ یہ اصول و ضابط جو قرآن کریم اور حدیث نبوی میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیے جائے تو ایک متوسط ذہن کے آدمی کو یہ سمجھ لینا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ حق پر کون ہے۔